اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چھٹے پارے کے خلاصے کے آخر میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی، ایک آیت کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت یہود کے مشرکین کے۔ تو اب عیسائی زیادہ قریب ہیں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے خود آگے فرما دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ حبشہ کے جو نصارہ تھے، مطلب نجاشی کے پاس جب اسلام کا پیغام پہنچا تھا، نجاشی بادشاہ کے پاس، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، وہاں جو موجود لوگ تھے، اور نجاشی بادشاہ نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا ان کا، اور آپ علیہ السلام ان کے ہدایہ سے اور ان کے اسلام سے بہت خوش ہوئے تھے۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ جب یہ نصارہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، یعنی حبشہ کے نصارہ، مطلب عیسائیوں کے دل جو ہیں تھوڑے نرم ہیں بنسبت یہود اور مشرکین کے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حبشہ کے نصارہ جو تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے قرآن سن کر۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے یہ جتنی دونوں آیات کا، کہ کفار تو سب برابر ہیں، سب کفار برابر ہیں، وہ مسلمانوں سے برابر دشمنی رکھتے ہیں۔ جہاں پر یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، مشرکین نے کیا، وہاں پر امت میں اگر تاریخ دیکھی جائے تو مسلمانوں سے سب سے زیادہ جنگ بھی عیسائیوں نے لڑی ہے۔ عیسائی جنگ کرتے آئے ہیں اور بہت قتل عام بھی کیا آپس میں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں پہل جو ہے وہ عیسائی کریں گے، اگر کوئی اسلام قبول کرے گا۔ ابھی بھی اگر دنیا کے حالات دیکھ لیں تو جو یورپین ممالک یا امریکہ یا یہاں کے جو عیسائی کمیونٹی ہے وہ اسلام لا رہی ہے، اور کافی تعداد میں لا بھی چکے ہیں، تو عیسائیت میں اسلام زیادہ جلد چلا جاتا ہے بنسبت یہود اور مشرکین کی، کیونکہ ان کے دل بہت سخت ہیں، ان میں توہین نہیں ہوتی عیسائیوں میں، بنسبت ان دو مذاہب میں توہین بہت زیادہ ہے۔ وَمَا لَنَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اسی طرح یہ آگے باتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا سے فرمایا کہ حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کر رکھی ہیں وہ حرام نہ کرو۔ جیسے ہم معاشرے کے بعض تابع ہوتے ہیں، کوئی چیز کھانے پینے یا پہننے یا کسی بھی اعتبار سے ہو، تو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، یعنی حلال کو صرف اللہ تعالیٰ حرام قرار دیں تو وہ حرام ہے۔ معاشرے کو دیکھ کر کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے، تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اگر اس کو کرنے میں کوئی قباحت نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو تو آدمی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز صاف رکھی ہے، ایک چیز کرنے کی اجازت دی ہے، ایک چیز کرنے پر پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح منکوحات میں سے دیکھ لیں، اگر کسی آدمی کو نکاح کی ضرورت ہے لیکن معاشرے کے دیکھ کر وہ نکاح نہیں کرتا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حلال کر رکھی ہے تو اپنے اوپر کس چیز کو خواہ حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ضرورت ہے تو آدمی نکاح مزید کر سکتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کی چند صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ قسم کا تذکرہ آگے پیچھے ہوا بھی تھا لیکن ابھی تفصیل سے ہے کہ قسم تین قسم کی ہوتی ہے۔ قسم جو ہے، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین منعقدہ، ایک ہے یمین لغو۔ اب جو یمین لغو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گفتگو میں کہے، جیسے عرب کے منہ عادت ہے واللہ واللہ یہ کھانا بہت اچھا ہے، واللہ یہ ایسا ہے، تو یہ ہے کہ آدمی کو بلا ارادہ منہ سے قسم نکل جائے، جیسے ہم بعض مزاج بن جاتا ہے قسم سے ایسے، قسم سے ایسے، کہنا نہیں چاہیے، غلط ہے، لیکن بلا ارادہ منہ سے قسم نکل جائے تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ یہ ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یہ خام خواہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کرنا۔ اگر ارادے سے قسم اٹھائی، یمین غموس جسے کہتے ہیں، مطلب کہ میں نے ماضی میں یہ کام نہیں کیا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے ماضی میں یہ کام نہیں کیا، تو اس پر جو ہے بہت سخت گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں کفارہ ہے، توبہ ہے، تو ایک تو توبہ کرے آدمی، پھر کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا آسان یہ ہے کہ اگر آدمی نے قسم کھائی ہے اور وہ توڑ دیتا ہے تو مدرسے میں، کسی مدرسے میں جا کر یا کسی جہاں پر تقسیم ہوتے، یہاں پر خیر خائی کا کام ہوتا ہو، ان کو جا کر کہہ دے بھئی روزانہ کے آپ کا جو ایک بچے کا کھانے کا خرچہ ہے وہ کتنا ہے، کیونکہ طلبہ مدارس میں عموماً طلبہ مساکین ہی ہوتے ہیں،
تو وہ بتا دیں گے بھئی ہمارا روزانہ کا، جیسے ہمارے خیمدائس میں تھے تو کچھ عرصہ پہلے وہاں 100 روپیہ بتایا جاتا تھا کہ ایک بچے کا ایک وقت کھانے کا خرچہ 100 روپیہ ہے، تو 1000 روپے جمع کرا دیتے تھے، تو 1000 روپے میں ان کا کفارہ ادا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہ آسان صورت ہے، بجائے اس کے کہ مسکینوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، اس میں مشکل ہے۔ کسی مدرسے میں جا کر جو مناسب ہے ان سے پوچھ لی جائے کہ ایک طالب علم کی کتنی رقم بنتی ہے، تو اپنے قسموں کے کفارے، ہمارا عموماً مزاج ہے قسم تو کھا لیتے ہیں اور توڑ بھی دیتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں ہوتا قسموں کے کفارے ادا کیے نہیں کیے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، کتنی توڑی ہیں، تو اندازتاً ان قسموں کا حساب لگا کر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اگر پیسے نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، تو ہر قسم پر، جو ایک قسم توڑی ہے آپ نے، 3 روزے رکھیں، 3 روزے اس کا کفارہ ہے۔ جب بھی موقع ملے رمضان کے علاوہ مہینوں میں تو 3 روزے ایک قسم کا کفارہ ہے، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اگر نہ ہوا، یہ حقوق اللہ میں سے جو ذمہ باقی رہ جائے گا، اس لیے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور یہ لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جوئے کی تیروں کی حرمت کو بیان کیا، اور شراب، جوا، یہ جتنے بھی باقی افعال ہیں اس وقت ہوتے تھے، ان سب سے بچنے سے منع کیا، بچنے کا کہا ہے کہ ان سب سے بچیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں، جتنی بھی لغو چیزیں ہیں نا، جوا، شراب، اور یہ جو آج کل سٹے بازی ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ جو ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے شیطان ایمان والوں میں بغض و عداوت ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ یعنی اگر آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز جو لغو ہے، جو وقت ضائع کرتی ہے، کوئی کھیل ایسا سمجھ لیں جو وقت ضائع کرتا ہے، آدمی کو مشغولیت ہے، اس سے خام خواہ آپس میں بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک وہ جتنی ہی محبت سے کام کریں، لیکن اگر وہ وقت ضائع کرنے والی چیز ہے، لغو چیز ہے، اس میں سٹے بازی آ جاتی ہے، جوا آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا عمل آ جاتا ہے، تو بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اور آپس میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسا کام، تاش، یہ جتنے بھی فضول کام ہیں، یہ کرنے سے آپس میں، کیونکہ دوسرے کو ہرانے کا جب جذبہ کسی چیز میں آ جاتا ہے نا، یہ فطرت ہے۔ ایک ہے کہ اچھے کام، وہ آپس میں جنگ کی تیاری، وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن فضولیات میں جب ایک دوسرے کا ہرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بالفرض اگر کوئی کھیل ہے، اس میں ایک دوسرے کو چوٹی کا زور لگا کے ہرانے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ہراؤں کس طریقے سے۔ اب جب ہرانے کا جذبہ آدمی کے اندر آتا ہے نا، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان بھائی کی عداوت ڈالتا ہے، بھائی کی نفرت ڈالتا ہے، مسلمان بھائی کی بغض ڈالتا ہے، اور پھر جو ہے یہ دشمنی کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، سچی ہی سچی ہے۔ تو رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان اس کے ذریعے سے جو ہے بھائیوں کے درمیان بغض و عداوت ڈالتا ہے، نفرت ڈالتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں جو ہے شکار جائز نہیں ہے، جو مطلب خشکی کے جانور ہیں، یعنی سمندر کا شکار تو جائز ہے، لیکن جو خشکی کے جانور ہیں احرام کی حالت میں ان کا شکار جائز نہیں ہے، خواہ ان کا گوشت کھایا جائے نہ کھایا جائے، ان کا جو ہے شکار کر لیا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں میں جواب دے دیتا تمہارے لیے مشقت ہوتی، یعنی آنے والی امت کے ہر فرد پر ہر سال حج فرض ہوتا۔ ابھی تو زندگی میں ایک بار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہر سال اگر حج فرض ہو ہر مسلمان پر تو کتنا مشکل ہو۔ تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں پھر برا لگے، تمہیں تکلیف ہو، تم پر گرا ہو۔ تو بعض اوقات خام خواہ لوگوں کو فضول سوال پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہر ایک بات کی کیڑے نکالتے ہیں، بھائی اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔
تو بار بار تعویلات کرنا، حجت کرنا، اعتراض کرنا، اس سے بعض اوقات ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی پھر خود پریشان ہوتا ہے، ایسی بات سننے کو مل جاتی ہے۔ تو کسی مجلس میں بھی، کسی جگہ پر بھی بندہ اتنی زیادہ کھل کر کلام نہ کرے، یا ہر ایک ایسا سوالات نہ کرے کہ اس کے جواب سن کر آدمی خود پریشان ہو جائے کہ میں نے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے۔ تو اس لیے بولنے سے پہلے تولنا چاہیے تاکہ آدمی کو بعد میں پشیمانی نہ ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ علیہ بحیرہ، مشرکانہ رسومات کی تائید فرمائی۔ یہ سورہ مائدہ کی آخری آیات چل رہی ہیں، اس میں ان کے کچھ جانور تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، وہ اپنے ان کی قسمیں تھیں۔ انہوں نے یہ ان کا کہا ہوا تھا کہ یہ حرام ہے، ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو کوئی خاص ان کے قسمیں تھیں، بہرحال کوئی مؤنث تھی، کوئی ایک دفعہ، اپنے اپنے حالات تھے ہر جانور کے۔ عرب کی زبان بڑی وسیع ہے، تو اس لیے ایک مخصوص جانور یا کوئی ایسے کر لے جس کے دو بچے ہوں، اس کا الگ نام ہوتا تھا۔ جو اس طرح دو مؤنث جن لے، اس کا الگ نام ہوتا تھا۔ تو یہ ایک اونٹنی کے مختلف نام ہیں، مختلف حالات کے نام ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت والدن اللہ تعالیٰ جو ہیں انبیاء کو جمع کریں گے اور ان سے ان کی امتیں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو انبیاء علیہ السلام جواب میں کہیں گے ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کچھ علم ہی نہیں، آپ ہی غیب کا علم جانتے ہیں۔ یعنی انبیاء بھی قیامت والدن یہ کہیں گے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان کا ایمان کیسا تھا، یا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں ان کے ایمان کے حوالے سے بالکل نہیں پتہ، بلکہ جو کچھ جانتے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہوا کہ انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، بلکہ عالم الغیب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اسی طرح اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام سے جب جو حواری ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں، جیسے آپ علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو صحابی کہتے ہیں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں۔ تو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ جی اگر میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن تم لوگ ناشکری میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح کہا ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر کہا کہ اگر ہم آپ کو تب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ دسترخوان اتاریں گے، جب دسترخوان انہوں نے کہا اگر اللہ نے کہا اگر دسترخوان اتر گیا پھر بھی تم نے نہ مانا، انہوں نے کہا اگر ہم نے پھر نہ مانا تو ہمیں سزا دی جائے۔ لیکن دسترخوان اترنے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نہ مانا، تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ ان کو پھر عذاب دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے آگے اگلے حالات کا، لیکن ہے کہ کچھ لوگوں نے نہیں مانا تھا، پھر وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ آگے ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، قیامت والے دن جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم یعنی یہ کہا تھا کہ میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانو یا حضرت مریم کو خدا مانو، یہ بات کہی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت والدن نے سوال کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے کس نے کہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایسی بات کروں جو ٹھیک نہیں ہے۔ ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہی ہوتی تو آپ جانتے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو جانتے ہیں جو میری جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کی جی میں ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا اپنی امت کو کہ آپ تم مجھے خدا مانو یا حضرت مریم کو خدا مانو۔ تو یہ اس بات کا مکالمہ ہوگا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ جواباً کلام بھی کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر بخش دیں تو آپ کی مرضی ہے، فانک انت العزیز الحکیم، آپ کا تو اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن جو ہے سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، یعنی مسلمان جو ہیں، ایمان لانے والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا حضرت مریم کو خدا مانا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگلی سورہ انعام، اس انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں مویشیوں کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام انعام رکھا گیا۔ یہ صورت میں ایک تو مشرکین سے سوال ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، قیامت کے دن جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے ایک عرصے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم اپنے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو بہرحال جس طرح ہم نے پیچھے کہا، تو اللہ تعالیٰ ان کو
اس طرح کہیں گے تو وہ اپنے جواب سے کہیں گے اللہ کی قسم، بڑے غور سے جواب دے کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں زبان یہ خود بولیں گے، یعنی ان کا منہ بند ہو جائے گا بلکہ ہاتھ اور ان کے اعضاء خود بولیں گے کہ بھئی یہ مشرک تھے۔ وہ خود انکار کریں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، لیکن ان کے اعضاء بولیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن ہم بھی اگر کوئی اگر گناہ گار بھی اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت ہاتھوں کو، اس کی آنکھوں کو یہ طاقت دے دیں گے کہ وہ آنکھیں یہ کہیں گے کہ اس نے دنیا میں بد نظری کی تھی، اس نے دنیا میں گناہ کیے تھے، تو اس وقت شہیدت علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، انسان کے اعمال کا جو بتائیں گے وہ اس کے کان بتائیں گے کہ اس نے گانے سنے تھے، آنکھیں بتائیں گے کہ بد نظری کی تھی، ہاتھ بتائیں گے کہ غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھا تھا۔ تو اس طرح یہ اعضاء جو ہیں وہ خلاف گواہی دیں گے۔ مجرمین کی تمنا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تو قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے ہوں گے مجرمین، وہ بہت نادم ہوں گے، افسردہ ہوں گے اس وقت، اور وہ کہیں گے، یعنی مجرمین کو جہنم میں کھڑا کیا جائے گا جب، تو اس وقت جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر کہہ سکیں گے حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کاش کہ یعنی ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے اور ہم دوبارہ لوٹ جائیں، چلے جائیں، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ وہم یحملون اوزارہم، وہ اپنی کندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ بہرحال اب آگے اسی طرح کی تفصیل ہے، قیامت کی حالات ہیں۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور قیامت ہے، توحید کا تذکرہ آتا ہے، پھر رسالت کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا، مشرکین کے احوال ہیں جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا جو مشہور قصہ ہے وہ باپ کے ساتھ جو ان کا مکالمہ تھا کہ باپ جو ہے مشرک تھا، حضرت ابراہیم جو ہے وہ موحد تھے، اور حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو کہا کہ تم ایک بت کو پوجتے ہو، تو یہ تو انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ تو واضح گمراہی میں، یعنی باپ کو کہا، اور یہ کیسا بت ہے، اس طرح کی توقید تنقیص بیان کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا۔ پھر جو نمرود کو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو پورا مکالمہ، فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اس طرح کا پورا مکالمہ جو ابراہیم علیہ السلام کے حالات ابتدائی ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ پھر 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کہ یہ انبیاء کے درمیان ایک چیز مشترک تھی، توحید اور عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، دیگر احکام میں صداقت، دیانت، سچائی، نمازوں کا طریقہ کار، عبادت کا طریقہ کار مختلف تھا، لیکن ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اور رسول کو ماننا، یہ چیز جو ہے وہ ایک جیسی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قدرت خداوندی پر دلائل دیے کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ ایک دانے سے اتنی بڑی فصل تیار کر دیتے ہیں، زندہ کو مردہ کرتے ہیں، مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے بات کی کہ مجھے کون دیکھ سکتا ہے، لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار، دنیا میں بحالت، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان آنکھوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، خواب میں ہو سکتا ہے لیکن ان آنکھوں کے ساتھ دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا اس کی، کیونکہ اللہ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر جو دیکھا ہے وہ اس لیے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک تو اس دنیا میں نہیں تھے، عالم بالا میں تھے، آسمانوں میں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کلی احاطے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی ایک جگہ دیکھ سکتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر رؤیت بالاحاطہ کی نفی کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے جو رؤیت ثابت ہے وہ رؤیت بدون الاحاطہ ہے، یعنی احاطے کے بغیر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ اس طرح جو مشرکین تھے وہ خاص معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں معجزے بھی دیے جائیں تو تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور جو پہلی قومیں ہیں وہ بھی اسی طرح مطالبے کرتی تھی، جب معجزے آتے تھے تو پھر جو ہے انکار شروع کر دیتی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد۔